انٹرمیڈیٹ یعنی کہ 11th اینڈ 12th کے سیکنڈ اینول ایگزامینیشن یعنی کہ سپلیمنٹری ایگزام 2025 کی تفصیلی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اب یہ جو ڈیٹ شیٹ ہے بہاولپور بورڈ، ڈی جی خان، فیصل آباد، گجراوالا، لاہور، ملتان، راولپنڈی، ساہیوال اور سرگودا بورڈ کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ مکمل تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ پریکٹیکل کا جو اسکیڈول ہے وہ جانیں گے، کب سے کب تک پیپر آپ کے سٹارٹ ہیں، کب تک پیپر چلیں گے، مکمل تفصیلات ایک ایک چیز آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ یہ جو ہدایات دی ہوئی ہیں اس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ویڈیو کو پاس کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مارننگ کا جو پیپر ہوگا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 9 بجے سٹارٹ ہوگا۔ ایوننگ کا جو پیپر ہوگا 2 بجے سٹارٹ ہوگا، لیکن فرائیڈے کا جو پیپر ہوگا وہ 2:30 بجے یعنی کہ فرائیڈے پریئر کے فوراً بعد جو ہے پیپر وہ سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ باقی تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں، میں صرف پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلا جو پیپر ہے وہ 29 اکتوبر کو ہے۔ پہلا پیپر سائیکالوجی کا ہے یا پھر کمرشل جغرافی کا پیپر ہے مارننگ میں۔ کلاس 12 کے پیپر پہلے ہوں گے، اب یہ کلاس 12 کا پیپر ہے۔ اس کے بعد ایوننگ میں جو پیپر ہوگا ہسٹری کا ہوگا، ہسٹری آف اسلام مسلم ان اسپین کے بارے میں جو پیپر ہوگا وہ لیا جائے گا۔ 30 اکتوبر کو مارننگ میں انگلش کمپلسری کا ہوگا، ایوننگ میں بھی انگلش کمپلسری کا سیکنڈ گروپ کا پیپر لیا جائے گا۔ اس کے بعد 31 تاریخ کو مارننگ میں ایجوکیشن اور اپلائیڈ آرٹ کا پیپر لیا جائے گا، جبکہ ایوننگ میں پاکستان اسٹڈیز پیپر ول اسٹارٹ ایٹ 2:30 PM کیونکہ فرائیڈے ہوگا۔ فرائیڈے کو 2:30 بجے یعنی کہ 2:30 پہ آپ کا پیپر سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر 3 نومبر کو مارننگ میں میتھمیٹکس اور بایو کا پیپر ہوگا گروپ فرسٹ کا، جبکہ ایوننگ میں جو پیپر ہوگا گروپ سیکنڈ کا میتھمیٹکس، چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی لیونگ کا پیپر ہوگا، اور تیسرا جو پیپر ہوگا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا پیپر لیا جائے گا۔ اس کے بعد 4 نومبر کو جو پیپر لیا جائے گا ایک اسلامک اسٹڈیز کا ہوگا مارننگ میں جو کہ ہیومینٹیز گروپ کا ہوگا، اور دوسرا پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ کا پیپر ہوگا کامرس گروپ والوں کا، جبکہ ایوننگ میں ایک پیپر ترجمۃ القرآن کا ہوگا اور دوسرا ایتھکس جو کہ نان مسلم کے لیے ہوتا ہے وہ لیا جائے گا۔ پھر 5 نومبر کو مارننگ میں کیمسٹری اینڈ سیوکس کا پیپر لیا جائے گا، جبکہ ایوننگ میں اسٹیٹسٹکس اینڈ فائن آرٹ کا پیپر لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر 6 اکتوبر کو یعنی کہ تھرسڈے کو مارننگ میں اردو کمپلسری اینڈ پاکستانی کلچر کا پیپر لیا جائے گا، جو کہ فار فارن اسٹوڈنٹس ان لیو آف اردو کمپلسری کا ہوگا، جبکہ ایوننگ میں صرف فلاسفی کا یا پھر فلاسفی کا پیپر لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر 7 اکتوبر کو مارننگ میں کمپیوٹر سائنس کا ہوگا، ایوننگ میں کوئی پیپر نہیں لیا جائے گا۔ پھر 10 نومبر کو مارننگ میں فزکس اور آؤٹ لائن آف ہوم اکنامکس کا پیپر لیا جائے گا، جبکہ ایوننگ میں جیوگرافی کا پیپر لیا جائے گا۔ اور 11 نومبر کو مارننگ میں سوشالوجی اور بزنس اسٹیٹسٹکس کا پیپر لیا جائے گا کامرس گروپ والوں کا، جبکہ ایوننگ میں لائبریری سائنس کا پیپر لیا جائے گا اور فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا پیپر لیا جائے گا، جو کہ ہوم اکنامکس گروپ والوں کا پیپر ہوگا۔ اس کے بعد پھر 12 نومبر کو مارننگ میں پنجابی، عربک، پرشین، سرائکی، اردو ایڈوانس، انگلش الیکٹیو، کمپیوٹر اسٹڈیز کامرس گروپ اور بینکنگ کامرس گروپ والوں کا پیپر لیا جائے گا، جبکہ ایوننگ میں آپ کا جو ہوگا وہ اکنامکس کا پیپر لیا جائے گا کلاس 12 کا۔ 13 نومبر کو مارننگ میں انگلش کمپلسری کا پیپر ہوگا گروپ فرسٹ کا، جبکہ ایوننگ میں بھی انگلش کمپلسری کا پیپر ہوگا گروپ سیکنڈ والوں کا۔ 14 نومبر کو مارننگ میں ایجوکیشن ہوم مینجمنٹ جو کہ ہوم اکنامکس گروپ والوں کا ہوگا، اور بزنس میتھمیٹکس کا پیپر ہوگا جو کہ کامرس گروپ والوں کا ہوگا۔ پھر ایوننگ میں اسلامک ایجوکیشن کمپلسری والوں کا پیپر ہوگا اینڈ پیپر ول اسٹارٹ ایٹ 2:30 PM کیونکہ فرائیڈے ہوگا تو 2:30 بجے پیپر آپ کا اسٹارٹ ہوگا۔ اس کے بعد پھر 17 نومبر کو مارننگ میں کیمسٹری اینڈ سیوکس کا پیپر لیا جائے گا، جبکہ ایوننگ میں اسٹیٹسٹکس اینڈ فائن آرٹ کا پیپر لیا جائے گا۔ یہ 11th کلاس والوں کے پیپر ہیں، پارٹ فرسٹ یعنی کہ 11th کلاس والوں کے یہ پیپر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر 19 نومبر کو مارننگ میں فزکس اینڈ آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس کا پیپر ہوگا، جبکہ ایوننگ میں جغرافیہ یا پھر جیوگرافی کا پیپر اور کیمسٹری کا ہوم اکنامکس گروپ والوں کا پیپر لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر 20 نومبر کو مارننگ میں پنجابی، عربک، پرشین، اردو ایڈوانس، انگلش الیکٹیو اور سرائکی کا پیپر لیا جائے گا، جبکہ ایوننگ میں اکنامکس اینڈ پرنسپل آف کامرس جو کہ کامرس گروپ والوں کا پیپر ہے وہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر 21
اپنا نومبر کو مارننگ میں کمپیوٹر سائنس کا ہوگا، ایوننگ میں بیالوجی جو کہ ہوم اکنامکس گروپ والوں کا ان کا پیپر لیا جائے گا، اینڈ پیپر ول اسٹارٹ ایٹ 2:30 PM کیونکہ فرائیڈے ہوگا تو آپ کا پیپر 2:30 بجے اسٹارٹ ہوگا. اینڈ پھر 24 نومبر کو مارننگ میں میتھمیٹکس گروپ فرسٹ کا پیپر ہوگا، بایو کا پیپر ہوگا، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا پیپر لیا جائے گا. اینڈ ایوننگ میں جو پیپر ہوگا اینڈ میتھمیٹکس گروپ سیکنڈ والوں کا ہوگا، کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائل جو کہ ہوم اکنامکس گروپ والے ہیں ان کا پیپر لیا جائے گا. اس کے بعد پھر 25 نومبر کو مارننگ میں اسلامک اسٹڈیز جو کہ ہیومینٹیز گروپ ہے ان کا پیپر لیا جائے گا، جبکہ ایوننگ میں لائبریری سائنس، پرنسپل آف اکاؤنٹنگ جو کہ کامرس گروپ ہے ان کا پیپر لیا جائے گا. پھر اس کے بعد 26 نومبر کو مارننگ میں ترجمۃ قرآن المجید کا پیپر لیا جائے گا، جبکہ ساتھ میں ایتھکس کا پیپر جو کہ نان مسلمس کے لیے ہے وہ لیا جائے گا، اور ایوننگ میں سوشالوجی کا پیپر لیا جائے گا. پھر 27 نومبر کو مارننگ میں سائیکالوجی کا پیپر لیا جائے گا، جبکہ ایوننگ میں ہسٹری آف پاکستان جو کہ 1857 سے لے کے 1947 کے درمیان جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں پیپر لیا جائے گا، ہسٹری آف اسلام کا پیپر لیا جائے گا، اینڈ پرنسپلز آف اکنامکس کا پیپر لیا جائے گا کامرس گروپ والوں کا. اس کے بعد پھر اسکیڈول فار دی پریکٹیکل سیکنڈ اینول ایگزامینیشن. اب پریکٹیکلس کا ذرا اسکیڈول دیکھ لیجئے. پہلے فزکس کا ہوگا، پھر کیمسٹری، بایو، اسٹیٹسٹکس، کمپیوٹر سائنس اینڈ کمپیوٹر اسٹڈیز کا پیپر لیا جائے گا. اب پہلا جو پیپر ہوگا فزکس کا، ان کے مختلف گروپس ہیں. اب منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے کو پیپر ہوگا، یعنی کہ 1 تاریخ کو 1 دسمبر، 2 دسمبر اور 3 دسمبر کو پیپر لیا جائے گا. یہ 3 گروپس ہیں. اس کے بعد ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا پیپر ہوگا، پھر جغرافی ود نوٹ بک کا پیپر لیا جائے گا، جو کہ یکم دسمبر اور 2 دسمبر کو لیا جائے گا، یعنی کہ 2 دسمبر کو لیا جائے گا. اینڈ پھر دوسرا جو پیپر ہوگا جغرافی کا وہ 10 دسمبر کو لیا جائے گا. اس کے بعد پھر ہوم اکنامکس کی جو گروپ ہے بیالوجی پارٹ 1 جس کا پیپر 1 دسمبر کو لیا جائے گا، منڈے کو لیا جائے گا. پھر کیمسٹری کا پیپر جو ہوگا پارٹ 1 کا وہ 2 دسمبر کو ٹیوزڈے کو لیا جائے گا. اسی طرح ہوم مینجمنٹ کا جو پیپر ہوگا پارٹ 1 کا وہ 3 دسمبر یعنی کہ ویڈنسڈے کو لیا جائے گا. پھر کلوتھ اینڈ ٹیکسٹائل کے پارٹ 1 کا پیپر 4 دسمبر تھرسڈے کو لیا جائے گا. اینڈ اس کے بعد اپلائیڈ آرٹ کا پیپر جو ہے وہ 5 دسمبر کو لیا جائے گا پارٹ 2 کا. پھر فوڈ اینڈ نیوٹریشن پارٹ 2 کا پیپر 8 دسمبر کو لیا جائے گا. چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی لیونگ پارٹ 2 کا پیپر 9 دسمبر کو لیا جائے گا ٹیوزڈے کو. اس کے بعد پھر کیمسٹری، بایو. اچھا ایک چیز میں یہاں پوری تفصیل نہیں پڑھنا چاہ رہا. اب یہ جو آپ کو جو گروپس نظر آ رہے ہیں، یہ جو ڈیٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اوور آل یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں آؤٹ آف دا لائنز. یہ ساری چیزیں اوور آل لکھی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ کے پاس رول نمبر سلپ آپ کے پاس آئے گی جو کہ ایگزام سٹارٹ ہونے سے 15 دن پہلے آنا شروع ہو جاتی ہے یا 10 دن پہلے آنا شروع ہو جائے گی، اس کے اوپر جو بھی آپ کا دن ہوگا، جو بھی آپ کا سینٹر ہوگا، جو بھی آپ کا گروپ ہوگا اور جو بھی آپ کا ٹائم ہوگا، وہ اس کے اوپر مکمل طور پہ ایک ایک چیز واضح لکھی ہوگی. تو اس میں آپ کو ایک ایک چیز دی ہوگی، تو اس کو آپ نے احتیاط سے اپنے رول نمبر سلپ کو احتیاط سے دیکھ لینا ہے. اور کچھ ضروری ہدایات بھی دی ہوئی ہیں کہ دوران امتحان کسی بھی چھٹی کا، اگر کوئی چھٹی آ جاتی ہے بیچ میں، یعنی کہ ایسی چھٹی جس کا کوئی اعلان نہیں ہوا تھا، اچانک اگر کوئی چھٹی آ جاتی ہے ڈیٹ شیٹ کے درمیان، تو آپ کا پیپر ویسے ہی لیا جائے گا. وہ جو چھٹی آپ کی ہوگی، کوئی بھی چھٹی ہوگی سرکاری یا پرائیویٹ، وہ اس ایگزام پہ اثر انداز نہیں ہوگی. ایگزام اسی اسکیڈول کے مطابق لیے جائیں گے. اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی امیدوار کسی بھی، اور ہاں اگر آپ نے پیپر کے دوران کسی بھی وجہ سے احتجاج کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نگران پکڑ لیتا ہے، نقل کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور بعض اوقات نگران پہ الزام لگا دیتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یا نگران بعض اوقات تھوڑا بہت سختی کر دیتا ہے. تو اسٹوڈنٹ اگر احتجاج کر کے کہ بھائی میں پیپر نہیں دیتا، میں کیس کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں جا رہا ہوں، اگر اسی طرح کا احتجاج اسٹوڈنٹ کی طرف سے کیا گیا تو اس کو دوبارہ وہ امتحان دینے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ دیکھ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی صورت میں اس پرچے یا اس مضمون میں دوبارہ امتحان نہیں لیا جائے گا. اس کے بعد امیدوار اپنے رول نمبر سلپ پر پرنٹ شدہ ڈیٹ شیٹ پر اپنے مضامین
مضامین کے سامنے وقت تاریخ پر نشان لگا لے تاکہ وہ کسی غلط، یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب آپ کو رول نمبر سلپ ملے اس کے اوپر جو بھی آپ کا پیپر ہو، جو بھی آپ کا پریکٹیکل ہو، آپ کا ٹائم لکھا ہوگا، آپ کا گروپ لکھا ہوگا، ایک ایک چیز کو آپ نے ٹک کا نشان لگا دینا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا جو گروپ ہے یا آپ کا جو ٹائم ہے وہ کتنے بجے ہے، کون سا آپ کا سینٹر ہے، آپ کی جو رول نمبر سلپ ہوگی اس کے اوپر ایک ایک چیز لکھی ہوگی۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے کہ جملہ امیدواران ہر پرچہ کے آغاز سے آدھا گھنٹہ قبل اپنے موجودگی سینٹر میں ہر صورت یقینی بنائے، یعنی کہ پیپر سٹارٹ ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو پہنچ جانا ہے، پھر تاکہ جب آپ کو سینٹر ہال میں پیپر شروع ہونے سے 10 سے 15 منٹ پہلے بلایا جائے تو تب آپ پہلے سے سینٹر میں موجود ہوں۔ اگر آپ لیٹ ہوں گے تو آپ کے لیے پریشانی ہوگی، تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا، کوشش کرنا ہے کہ آپ نے پیپر سے پونا گھنٹہ پہلے پہنچ جانا ہے، ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے درود شریف پڑھتے رہنا ہے، تھوڑی بہت ریوائز کر لینا ہے، لیکن پریشر نہیں لینا۔ پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے کافی سارے اسٹوڈنٹس پریشر لے رہے ہوتے ہیں، آخری منٹ تک ایگزامینیشن ہال میں جانے تک بک ان کے ہاتھ میں ہے، رٹا لگائی جا رہے ہیں، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ جتنی تیاری آپ نے کر لی ہوگی وہ کافی ہے۔ پیپر کے دن جب آپ ایگزامینیشن سینٹر میں پہنچتے ہیں وہاں پہ آپ کو صرف ریوائز کر لیجئے گا، نارمل رہنا ہے، ٹینشن نہیں لینی۔ اگر آپ اس چیز کو مطلب اپنے سر پہ رکھ لیں گے کہ برڈن بنا لیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایسے میں بعض اوقات جو چیز آپ کو تیار ہوتی ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے بھول بھی جاتی ہے، جو کویشچن آپ کو آتے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ غلط لکھ کے آتے ہیں، تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ یہ ٹائمنگ آپ دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں آپ ویڈیو کو پاس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کی رول نمبر سلپ پہ یہ ساری چیز دی گئی ہوگی، تو اگر آپ دیکھ لیں گے آپ کے لیے بعد میں آسانی رہ جائے گی۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹس آگے اپنا ایگزام دینا چاہتے ہیں ان کو پورے اسکیڈول کا پتہ ہو، ان کو پتہ ہو کہ ڈیٹ شیٹ کب ہے، ان کو پتہ ہو کہ پیپر کب سٹارٹ ہونے والا ہے۔ کوئی کویشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔